کسی نے ایک ہی سوال کیا، 3-4 تھے لیکن ایک ہی سوال تھا اس میں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے آئی ول پروٹیکٹ دا قرآن یٹ پیپل ڈیئر ٹو برن دا قرآن، سو واٹ اباؤٹ دیٹ. کسی نے سوال کیا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا لیکن پھر بھی لوگ قرآن کو جلاتے، اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے، اللہ نے جو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا وہ ہماری یہ کاغذ کی مصحف کا ذمہ نہیں ہے. وہ سمجھ رہے آپ؟ کاغذ کی مصحف کا ذمہ نہیں ہے، وہ ذمہ ہے قرآن کے الفاظ اور اس کے معنی جب تک اللہ چاہیں گا قیامت تک دنیا میں باقی رکھیں گا. یہ معنی ہے اس کا. یہ مصحف کو ہو سکتا کوئی جلا دے رہا ہوں گا، یہ مصحف کو ہو سکتا کوئی بے حرمتی کر رہا ہوں گا جو کہ دنیا کے کاغذ اور قلم کی بنتی ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ مطلب کاغذ اور انک کی ہوتی ہے. لیکن جس قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ وہ لوح محفوظ والا ہے، اور اس کے بعد دنیا میں قرآن کے الفاظ اور اس کے معنی اور مفہوم قیامت تک کے لیے اللہ باقی رکھیں گا. پھر قیامت سے پہلے جب اللہ چاہیں گا اس کو پورا کا پورا اچانک راتوں رات سینوں سے بھی غائب کر دیں گا اور متن سے، مطلب اس کے مصحف میں سے بھی غائب کر دیں گا. یہ وہ معنی ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کس طرح سے ہو رہا ہے. ٹھیک. بہت سی بار ہوتا ہے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، قرآن بچ جاتا ہے. بہت سی بار لوگ آتے ہیں اور ان واقعات کو لے کے لوگ ازمپشنز ڈیولپ کرتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ان کے عقیدے ڈگمگا جاتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جیسا کہ مثال کے طور پہ کچھ لوگ بولتے ہیں بھائی یہ قرآن رکھا تھا گھر میں اور پوری آگ لگی، قرآن نہیں جلا. دیکھیے میرے بھائی، قرآن ہی نہیں، بڑی سے کوئی دوسری کتاب بھی ہو اور اسی انداز سے اتنی موٹی بنی ہو نا، یہ قرآن کی عام لو سے نہیں جل سکتی. یہ قرآن بھی اور دوسری کوئی کتاب بھی دنیاوی بھی عام لو سے نہیں بڑھا سکتی. یہ تو چھوڑ دیجیے آپ، اگر آپ تھوڑے سے پیپر لے لیں 4-5-10 اور اس کو ایک ساتھ، نیوز پیپر کو ایک ساتھ فولڈ کر کے جلائیے، اس کا گول رول کر کے جلتا ہے کیا بولی، اور وہیں ایک پیپر کو جلائیے جل جاتا ہے نا. اب کچھ لوگ ان واقعات کو معجزات سمجھ کے اس پر پورا عقیدہ ٹیک دیتے، اور پھر کبھی اللہ نہ کرے ایک واقعہ جس میں قرآن حقیقت میں جل گیا تو پھر وہاں ان کا ایمان ڈگمگا جاتا. ارے اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، قرآن جل گیا، قرآن جل گیا. چونکہ انہوں نے کیا کیا، اپنا ایمان ایک ایسی چیز پہ رکھا، یہ کاغذ اور یہ پٹھی کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے. اگر یہ بچ جاتا ہے تو اللہ کا ایک فضل ہے. لیکن سائنٹیفک اگر آپ اسٹڈی کریں اس پر تو سائنسی اعتبار سے اتنی موٹی کتاب کا ایک ساتھ چھوٹی موٹی آگ میں جلنا ممکن ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. چونکہ اتنا موٹا ہے یہ کہ آگ جب لگیں گی تو خالی کارنر جلا پائیں گی اس کی. یہ پورا تو جب ہی جل سکتی ہے اتنی موٹی کتاب جب بھٹی میں ڈال دی جائے ایک بڑی. سمجھ رہے آپ بات کو؟ سمجھ رہے نا؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں، ان واقعات پہ انحصار کرتے ہیں. اور چونکہ قرآن ہے اتنا وہ رہتا ہے کہ سمجھ لیجئے کہ عام کتاب گر گئی اور قرآن بچ گیا تو دیکھ قرآن بچ گیا، فرشتوں نے سنبھال لیا اس کو. اگر دوسری کتاب ہوتی تو گر جاتی. یہ بد عقیدگیاں کیا کرتی ہیں، ہم کو ہمارے عقیدے کو کمزور کرتے جاتی ہیں. پھر کبھی قرآن گر گیا تو پھر ہم سوچنے پڑ جاتے ہیں یار جب فرشتوں نے سنبھالے آج کیوں نہیں سنبھالے. ارے یار کیا ہے کچھ، ہاں یہ بنانے والا چھاپنے والی کمپنی نا کچھ تو بھی گڑبڑ کر رہی ہے، اس کا ایمان برابر نہیں ہوگا، اس نے پیسے زیادہ دیا ہوں گا نا اس لیے اللہ نے کچھ بھی پھر معاملہ ہوتا ہے. تو سمجھ رہے ہم ایسے چیزوں پر اپنا ایمان نہ رکھے، سب سے پہلی چیز. ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے اس مصحف کو چلا رہا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے، تو اللہ نے اس مصحف کی حفاظت کا ذمہ نہیں وعدہ کیا. قرآن کی حفاظت جو کہ ہزاروں لاکھوں مصحف میں، ہزاروں لاکھوں سینوں میں ہے، اور وہ حقیقی قرآن جو لوح محفوظ پر ہے اس کی حفاظت، اور قرآن کے معنی اور مفہوم اور اس کے الفاظ کی حفاظت قیامت تک یہ معنی میں ہے کہ اس کو ایک ساتھ مکمل طور سے ختم نہیں کیا جا سکتا. ہاں ذاتی طور پر اللہ چاہے تو کسی ایک مصحف کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، اس پر قادر ہے، تاکہ لوگوں کو اس کی حرمت بتائے. ایسے واقعات میں نے دیکھے ہیں بہرحال، اور میں نے سنے ہیں، اس کی میں تصدیق تو نہیں کر سکتا ہوں کہ کیا ہوا تھا، لیکن سنے ہیں کہ قرآن کی بے حرمتی پہ اللہ رب العزت نے ان کو سزائیں دی، بہت سخت سزائیں دی. ایسے واقعات ملتے ہیں، لیکن چونکہ سورسز ہم ویریفائی نہیں کر سکتے آج کے دور میں، تو اس لیے کہہ رہا ہوں. لیکن ملتے ہیں، کچھ بھی سچائی ہو تو الحمدللہ اس میں کافی ساری چیزیں بہرحال دیکھنے کو ملی ہے، جس میں دنیا میں جنہوں نے بے حرمتی کی اس وقت تو نہیں، لیکن زندگی کے آخر وقت میں ان کی اموات ایسی ہوئی کہ بس وہ جو ہے عبرت بن گئی دنیا کے لیے بہرحال. ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہوا ہے، لیکن ہر مصحف کی اللہ حفاظت کرے یہ توقع نہیں ہے، یہ اس کا ذمے میں نہیں ہے. ذمہ ایک الگ چیز کا، کر سکتا ہے چاہے تو، ٹھیک وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ اس کو اس سے نہ کریں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا لہٰذا انہوں نے کیسے جلا سکا، اس نے تو بے حرمتی کرا پھاڑا. ایک نیٹ پر ویڈیو اس میں جلاتے ہوئے ہیں، تو بھائی دیکھو مصحف کی نہیں بلکہ قرآن کے الفاظ، معنی اور مفہوم اللہ رب العزت قیامت تک جب تک چاہے باقی رہے، یہ معنی میں، نہ کہ فزیکلی. یہ مصحف فزیکلی ہو سکتا ہے کسی کی کرے کسی کی نہ کرے، لیکن اس پر کبھی اپنا عقیدہ رکھ کے بد عقیدگی میں شامل مت ہو جائے. اس لیے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا قرآن نہیں جلا، اور جب ایک قرآن جلنے کی خبر دیکھی تو یا تو خبر کو جھٹلا دیا یا تو پھر ان کا ایمان ڈگمگا گیا، مطلب بالکل پریشان ہو گئے، اللہ نے ذمہ لیا اور قرآن کیسے جل گیا. تو یہ اس معنی میں نہیں ہے. جی